حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اللہ نے 600 پر والے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے آپ کی خوبصورتی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جو 30,000 سال تک پڑھی گئی تھی۔ پھر جب حضرت ابراہیل علیہ السلام اللہ سے فرمانے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں واقعہ معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا، اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت پڑھ کر آیا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، جبرائیل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ اس حدیث کی روح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا، کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معزز و محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات مسلسل وہاں عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہاں طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ برحق منکشف ہو گیا۔ آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے
جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ پس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا اور ان کے ہاں تشریف لے گئے، فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کا تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ ہمارے حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسی اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا آئے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی زبان ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے کہا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں۔ ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا انہوں نے احد کے دن سے زیادہ سخت کبھی دیکھا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا میں نے وہ دن دیکھا ہے۔ اس روز ابن عبد یلیل بن عبد الکلال نے سمجھو میری جان ہی لے لی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور اس سے مدد کا طالب تھا۔ کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب کفار مکہ اور خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا، میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے اور اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جب اور زیادہ قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ جبرائیل ہیں۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا یا محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ کے بارے میں اس کے نازیبا کلمات بھی سن لیے ہیں۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں روئے زمین پر جتنے جنگلات ہیں انہیں اٹھا کر آپ کی اس قوم پر الٹ دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کرم بے پایا کے بارے میں سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جبریل سے کہا نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے اسلاف سے
اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی کو معبود مانے، اس کی عبادت کریں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ 600 پروں کے مالک ہیں، نہایت خوبصورت و تیز رفتار۔ آپ کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا جنت الماوی کے پاس ہے، جو سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی۔ ربی بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں، جمعرات کے دن جنوں اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور پھر ان کو مختلف امور سر انجام دینے کے لیے مامور فرمایا۔ ان گنت فرشتوں پر صرف 4 فرشتوں کو فوقیت دی گئی۔ ان 4 پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی۔ امام ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ملائکہ میں اعظم و افضل ہیں۔ منقول ہے